جس طریقے سے ہمارا معاشرہ کٹ بٹ گیا ہے، پہلے بھی معاشی طور پہ ہم کٹے ہوئے تھے، کوئی بہت امیر لوگ تھے، بہت غریب لوگ تھے، اور معاشرتی پرابلم تھا، انصاف کے مسائل تھے. لیکن یہ جو ابھی ایک پولیٹیکل پولرائزیشن پیدا ہوئی ہے، اس میں جتنی گہری ہے یہ، اور جتنی اس میں کڑواہٹ ہے، یہ میرے خیال پہلے کبھی نہیں تھی. اور اگر اس کے لیے کوئی کام نہ کیا گیا تو عین ممکن ہے کہ کوئی سول سٹرائف یا آمنا سامنا اس قسم کا بہت بڑا کوئی مسئلہ پاکستان کے لیے پیدا ہو جائے. اسی سے ملی ہوئی چیز ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا، اداروں کی بے توقیری. کہ دیکھیے، یہ تو کافی عرصے سے پولیس اور لوور جوڈیشری اور ہماری بیوروکریسی کے متعلق تو پہلے بھی لوگوں کو اتنا اعتبار نہیں تھا، لیکن جو بڑے بڑے ادارے ہیں جیسے الیکشن کمیشن، نیب، سپیریئر جوڈیشری، آرم فورسز آف پاکستان، ان کے متعلق اس قسم کی کڑواہٹ اور اس قسم کی دوری پہلے کبھی نہیں تھی. اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. میں ایک فوجی کی حیثیت سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کی فوج جتنی بھی مضبوط ہو، اگر اس کے پیچھے عوام نہ کھڑے ہوں، وہ آپ کو کوئی جنگ جیت کے نہیں دے سکتے، وہ آپ کا دفاع نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہمیں سوچنا ہے سب سے پہلے کہ کیسے اس خلیج کو ختم کیا جائے. اور یہ صاف ظاہر ہے کہ اداروں کو بھی سوچنا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی سوچنا ہے، نوجوانوں کو بھی سوچنا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. ہمیں اگر کوئی کڑواہٹ ہے بھی دل میں سمجھوں گا کہ اس کو تھوڑی دیر برداشت کر لینا چاہیے. اس کا اس طریقے سے اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں دشمن اس کو ملٹی پلائی کر رہا ہے. آپ ایک بات کرتے ہیں، اس کو 100 دفعہ بوٹس میں ڈال کر وہ پورے اس میں لے آتا ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ یہ جو اداروں کی بے توقیری اور یہ جو کڑواہٹ ہے معاشرے کی، میرا خیال ہے اس وقت ایک اس کا علاج ہے، اور وہ ہے جوڈیشل کمیشن. کیونکہ یہ ایک دوسرے پر عدم اعتماد ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ پیدا ہوا ہے. اور جوڈیشل کمیشن کا تو کوئی پرابلم ہونا نہیں چاہیے. پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ تھی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم معاونت کریں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، گورنمنٹ بھی مان رہی تھی. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کو جلد از جلد کر لینا چاہیے. اور جو بھی میرا خیال ہے کہ اگر تو چونکہ حکومت کا مجھے پتا ہے کہ یہ پریروگیٹو ہے، اگر وہ نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جا سکتی ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس سپریم کورٹ میں. لیکن اس میں بات ہوتی ہے کہ جی وہ تو پہلے کہہ چکے کہ جی ہم نے دیکھا ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. انہوں نے ایک مراسلہ دیکھا ہے، اور اس مراسلے میں بھی مجھے نہیں معلوم، عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے اور جنہوں نے دیکھا ہے، اگر اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو کہ مجھے نہیں معلوم، اور میں نہیں کہتا کہ لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی، کہ اگر تو یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی، یا اس قسم کے الفاظ ہیں کہ آپ کا پیچھا چھوڑ دیا جائے گا یا آپ حالات اچھے ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ ناکام ہوئی تو پاکستان بہت مصیبت سے گزرے گا. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ کامیاب بھی ہوگی اور پھر بھی پاکستان کو مزید مصیبت میں ڈال دیا گیا. اس میں کیا پتہ کیا لگانا ہے؟ صرف 3-4 چیزیں پتہ لگانی ہے، کیونکہ وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا تو نہیں بتاتا کہ جی کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اور میں نہیں کہہ رہا یہاں کھڑا ہو کے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن جب اپنی تحقیقات کرے گا تو یہ کڑواہٹ جو ہے جب چیزیں سامنے آ جائیں گی تو کم ہونے کا امکان ہے. کیا پتہ لگانا ہے؟ نمبر 1، کیا کوئی ایسی دنیا کی سپر پاور ہے جو کہ رجیم چینج کرتی ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. اس کا وہ پتہ لگا لیں سامنے ہوگا یا نہیں ہوگا. دوسری بات، کیا پاکستان اتنا اہم ملک ہے کہ اس پاور کا یہاں پر اتنا انٹرسٹ ہے کہ وہ یہاں پر کوئی اس قسم کا کام کرنے کی کوشش کرے گی؟ اس کا پتہ لگا لیں. کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ابھی ہم جانتے ہیں. تیسری بات، کیا حکومت کوئی ایسے اقدامات کر رہی تھی فارن پالیسی لیول پر، یا کوئی ایسی شفٹ ہو رہی تھی جس سے جو ان کو گراں گزرتی تھی، چاہے وہ افغانستان کے متعلق ہو، چاہے وہ کشمیر کے متعلق ہو، بھارت کے ساتھ تعلقات ہوں، یا ایران والی بات ہو، روس کے ساتھ جو معاملات تھے وہ ہوں، تو وہ یہ تیسری بات ہے. پتہ لگا لیں اگر ایسی کوئی بات نہیں. اور پھر چوتھی یہ کہ کیا کوئی ایکسٹرا آرڈنری میٹنگز ہو رہی تھیں، کوئی آنیاں جانیاں زیادہ تھیں یا اتنی تھیں جتنی پہلے تھی. تو یہ 4 چیزیں معلوم کر لیں، ساتھ اس کو پرچی کو ڈال لیں اور دیکھ لیں. تو میرا خیال ہے جوڈیشل کمیشن کے لیے کام بہت آسان ہے. تو چونکہ وقت کم ہے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایک اور خطرہ جو ہے، پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ بیلنس آؤٹ کرے 2 سپر پاورز کے درمیان، اور چین نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھیں یا نہ رکھیں. لیکن مجھے اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ نے آپ پر دباؤ ڈال دیا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، اور اب وہ آپ کو چوائس نہیں دے رہے. اگر وہ آپ کو چوائس نہیں دیں گے تو اس کے کیا خطرات ہوں گے؟
افغان حکومت کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوں گے، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ آپ کی بات چیت ناکام ہوگی، آپ ہندوستان کے ساتھ تجارت شروع کر دیں گے، آپ ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دیں گے، اور وہ جو ظلم و ستم ہے مقبوضہ کشمیر میں ایسے ہی جاری رہیں گے، ریپس ہوتے رہیں گے، قتل ہوتے رہیں گے، شہادتیں ہوتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ ایران کے آپ کو قریب نہیں جانے دیں گے۔ آپ مر رہے ہیں، آپ کو ایک ایک بوند پٹرول کے لیے ترس رہے ہیں، اور ایران کے پاس فالتو پڑا ہوا ہے، روس آپ کو دینے کو تیار ہے۔ آپ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ آہستہ آہستہ اپنی سانسیں آپ کی کم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ایسے میں کس بات کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے ایک ایسے لیڈر کی جس کی نگاہ عقابی ہو، یہ ساری چیزیں دیکھ سکے، جس کا کچھ کا میں نے ذکر کیا، کچھ کا ذکر شاید میں نہیں کر سکا۔ دوسری بات، اس کا جگر اور اس کا دل چیتے کا دل ہو، کہ وہ کوئی خوف اس کے دل میں نہ ہو سوائے خدا کے خوف کے۔ مجھے نہیں پتا وہ لیڈر کون ہے، جاننے کا آپ کے کام۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا فاختاؤں اور کبوتروں کے لیے نہیں بنی ہے، یہ دنیا عقابوں اور چیتوں کی دنیا ہے۔ اگر جینا ہے تو گردن اٹھا کے جیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔